بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنا BSY 512 جنڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 28 کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم نے جنڈر ورک اینڈ ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ وومن امپاورمنٹ کی بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی، تو آج پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر وومن خود کو معاشی طور پر خود مختار بنانا چاہیں تو اس کے لیے ان کو جو کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کو پھر مسائل کیا پیش آتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھا کریں تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں اچھے سے بلڈ ہوں۔ ایک بار آپ کے کنسیپٹ بلڈ ہو گئے نا، تو پھر آپ کو کسی فائلز کی، کسی ایڈیشنل ویڈیوز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے کنسیپٹ اچھے ہوں نا، تو آپ پھر اپنی طرف سے بھی انگلش بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رٹا نہیں مارتے ہوتے، وہ کنسیپٹ لے کے تو اپنی طرف سے پھر لکھتے ہیں، اپنی طرف سے اس کو چیز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ تو لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پیار کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کے جو فیلوز ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی لیکچرز کی ضرورت ہو تو آپ ضرور ریکمینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر، جنڈر ورک اینڈ ریلیٹڈ ایشوز۔ یہاں پہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے جنڈر اور ورک کے بارے میں بات کرنے کا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے ڈسکرائب کریں کہ عورتوں کو بااختیار بنانے کے راستے میں کیا مشکلات ہیں، اور یہ بھی ہم سمجھا سکیں کہ عورتوں کو کیسا فیل ہوتا ہے جب ان کو معاشرے کے غلط عقائد، اسٹیریو ٹائپس جو ہوتے ہیں، غلط عقائد کے مطابق ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو کم ذہین، کن ذہن اور لیڈرشپ کے لیے اچھا اپروپریٹ میچ جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا، تو ان کو خواتین کو کیسا فیل ہوتا ہے جبکہ ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کو یہ بھی سمجھانا کہ جنڈر میں انصاف اور مساوات کی کیا اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اور عورتوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ تعاون کا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنایا جائے، اور عورتوں کو معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ایشوز ان جنڈر اینڈ ورک، یعنی کہ اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے تو اس کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گے۔ پڑھی لکھی خواتین کی تعداد جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور عورتیں جو ہیں وہ کام بھی کرنا شروع ہو گئی ہیں، اور مختلف پیشوں میں بھی اپنا رول پلے کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور معاشرے میں عام طور پر اگر دیکھا جائے تو عورتیں جو ہیں وہ ایکڈیمکس میں، پڑھائی لکھائی میں اچھا پرفارم کرتی ہیں، اور بہت سے کیسز میں عورتیں جو ہوتی ہیں، فیمیل چائلڈز، گرلز جو ہیں وہ ہائی اچیورس ہوتی ہیں، یعنی کہ کلاس میں ٹاپ پوزیشنز پر آتی ہیں، اور لڑکوں کے مقابلے میں اچھے مارکس بھی گین کرتی ہیں۔ اور عورتیں جو ہیں وہ بہت سارے پروفیشنز میں، بہت سارے پیشوں میں بھی آہستہ آہستہ انٹر ہو رہی ہیں، اور جن پیشوں کو پہلے خاص طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف مردوں کے لیے پیشے ہیں، جیسا کہ پولیس اور فلائنگ ایئر کرافٹس یعنی کہ پائلٹس وغیرہ، اور فورسز میں پہلے صرف مرد رکھے جاتے تھے، میلز کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، اور اب جو ہے وہ فیمیلز جو ہیں وہ بھی فورسز میں بھی انٹر ہوتی ہیں، آرمی، نیویز وغیرہ، اور پائلٹس کا کام بھی کر رہی ہیں، اور پولیس کی ہیڈ بھی عورتیں جو ہیں ایز اے ہیڈ بھی کام کر رہی ہیں۔ تاہم یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد میں عورتیں جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کی، تنظیموں کی ہیڈز ہیں۔ عورتوں کو عام طور پر داخل تو کر لیا جاتا ہے آکوپیشنز میں، پیشے جو ہیں وہ اختیار کر لیتی ہیں، لیکن ان کو لیڈرشپ رول جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ ہیڈز آف آرگنائزیشن جو ہیں وہ زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں، اور مردوں کو ہی ٹاپ پوزیشن دی جاتی ہے۔ اور بہت سی سوسائٹیز میں، بلکہ تمام سوسائٹیز میں یہ چیز جو ہے وہ مطلب کہ نظر آئی ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ یعنی کہ مغرب میں بھی، یہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ لیڈرشپ رول جو ہے عورتوں کو کم ہی دیا جاتا ہے۔ لیبر
اسٹیٹسٹکس ILO یہ بک ہے 2003 میں پبلش ہوئی، تو اس میں یہ پریویس ایئرس کا ڈیٹا بتایا گیا تھا 63 ممالک کا، 63 کنٹریز کا انہوں نے انالیسس کیا ہے نا کہ یہاں پہ کس طرح سے آکوپیشنس میں خواتین کتنی کام کرتی ہیں، کتنے مرد کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ حساب کتاب جو ہے وہ لگایا، اور ان کے مطابق کیا ہے 45 آف دیز 63 کنٹریز 2000 سے لے کر 2002 کے درمیان 30 سے 60% جو کام تھے وہ عورتیں کر رہی تھیں 45 ممالک میں۔ جو 63 ممالک انہوں نے اسٹڈی کیے تھے ان میں سے 45 جو تھے ان میں خواتین جو ہے 30 to 60% کام کر رہی تھیں۔ آپ لوگ یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ تھوڑی بہت یاد رکھیے گا، MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اور 12 ایسے بھی کنٹریز تھے جن میں یہ ریٹ جو ہے ورکنگ وومنس کا 60% سے بھی زیادہ تھا۔ یورپ اور ایشیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ 70% اور 61% کام کر رہی ہیں ممالک میں، جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے کنٹریز میں یہ رول جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یعنی کہ جو باہر کے ممالک ہیں نا، اور باہر کے جو سارے کنٹریز ہیں اور یورپ وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے کنٹریز ہیں تو یہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ کام نہیں کرتی۔ یہاں پہ عورتوں کی شرح تھی 25.6% اینڈ 25%۔ یہ آپ لوگ پرسنٹیجز جو ہیں یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اوورآل شیئر جو ہے عورتیں مطلب کہ پروفیشنز میں جو کام کر رہی ہیں تو وہ اچھا ہے، لیکن جو مینیج والی یعنی کہ لیڈرشپ رولز جو ہیں وہ ہائر سیٹس جو ہیں وہ عورتوں کو نہیں دی جاتی، اس لحاظ سے عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور عورتوں کو زیادہ ان کو مدد بھی نہیں دی جاتی۔ جبکہ یہ چیزیں جو ہیں ایسٹرن یورپ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ سے لے کر ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، تو یہاں کے یہ ساری اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ پیشوں میں داخل ہو چکی تھیں 2004 تک، لیکن ان کو ہائر مینجمنٹ والی پوسٹ جو ہیں وہ نہیں دی گئی تھی۔ 20 سے 40%، یہ آپ اسٹیٹسٹکس یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ 20 to 40% جو عورتیں تھیں ان کو مینجمنٹ دی گئی تھی 48 آؤٹ آف 63 کنٹریز میں، یعنی کہ 48 کنٹریز جو تھے ان میں عورتوں کا جو شیئر تھا وہ اوپر ہم نے پڑھا تھا 60 سے 70% تک شیئر تھا، یعنی کہ کام جو کرتی تھی وہ 60 to 70% تھی، لیکن جن کو مینجمنٹ دی گئی تھی ٹاپ سیٹس تو وہ 20 to 40% تھی۔ ILO نے جو ڈیٹا شیئر کیا ہے تو اس کے مطابق کیا ہے USA میں یہ جو ڈیٹا ہے نا وہ مینجمنٹ والی پوسٹ کا، یعنی جو ہائر پوسٹ ہوتی ہیں نا وہ خواتین کو کتنی دی گئیں۔ USA میں 45.9%، جاپان میں 8.9%، پاکستان میں 8.7%، بنگلہ دیش میں 8.5% اینڈ سعودی عربیہ 0.9%۔ یعنی کہ ان ممالک میں جو ہے وہ خواتین کو کس طرح سے لیڈرشپ رول جو ہے ان کا ایکسیپٹ کیا گیا ہے، تو یہ ان کی پرسنٹیجز ہیں۔ مینجمنٹ والی جو ساری ٹاپ پوزیشنز ہیں تو وہ عورتوں کو کم ہی دی جاتی ہیں۔ کیریئر ڈیولپمنٹ میں جینڈر کے لحاظ سے جو ڈفرینسز پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ جلدی اپنا کیریئر پاس جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وومن۔ ریسرچ کے مطابق جو خواتین ہیں ان کو زیادہ تر کیریئر کے راستے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر اور
زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کام جو ہے وہ چھوڑنا بھی پڑتا ہے بچوں کو پالنے کے لیے. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں یا فیملی میں کوئی ایشوز وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کو کام چھوڑنا پڑتا ہے. اور بہت ساری سوسائٹیز میں ہسبینڈ کا کیریئر جو ہے اس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اور وائف جو ہے اس کے کیریئر کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی اور اس کو بس گھر کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے اور بچوں کا خیال رکھنے کا کام دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو اپنے کیریئر گولز اور اپنے جو ان کے زندگی کا مقاصد مطلب کہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے اپنے لیے جو کچھ کرنے کا تو وہ اپنے ہسبینڈس کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتی ہیں. اگر ان کو مطلب کہ روکا جاتا ہے نا تو موسٹلی ایسی ہوتی ہیں جو چھوڑ دیتی ہیں. اور کیریئر کے اندر آنے کے بعد عورتوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سلیکشن کے ٹائم پر, پوسٹنگ کے ٹائم پر, پروموشن کے ٹائم پر اور ایون کہ سیلری کے ٹائم پر بھی. یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے جن کے مطابق بتایا گیا یو ایس میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے سب کچھ انالائز کیا تو انہوں کو پتہ چلا کہ عورتوں کو جو ہے وہ کم پیمنٹ دی جاتی تھی سیم کام کرنے پر. جب ایک مرد وہی کام کرے تو اس کو $1 دیا جاتا تھا یعنی کہ کمائی مطلب کہ اس کو سیلری پہ دی جاتی تھی اور اگر وہی کام عورت کرے گی تو اس کو 72 سینٹس دیے جاتے تھے. اور عورتوں کو جاب میں لو اسٹیٹس سمجھا جاتا تھا اور ان کو پے بھی لو کی جاتی تھی. اگلا ٹاپک ہے سیکشول ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیسز, یعنی کہ کام کرنے کی جو بھی جگہیں ہیں جو بھی پلیٹ فارمز ہیں جن پہ جا کے عورتیں کام کرتی ہیں کیریئر اپنا آکوپیشن جو ہے وہ اس کو کیری کرتی ہیں تو وہاں پہ عورتوں کو سیکشول ہیراسمنٹ جنسی تشدد زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ سیکشول ہیراسمنٹ ہی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی عورتیں جو کہ کام کر سکتی ہیں کام کرنا جانتی ہیں ان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی وہ چھوڑ دیتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر مانور جو ہمارا پاکستان میں ریسنٹ کیس تھا تو اب ڈاکٹرز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر بھی آئی تھنک کوئی کیس ہوا تھا, کوئی ڈاکٹر ہی تھی, اب مجھے ان کا نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا. تو مطلب کہ اس طرح کے جب کیسز ہوتے ہیں تو جو باقی پڑھ رہی ہوتی ہیں بچیاں ان کے دماغ میں کیا آتا ہے یعنی کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل دیکھیں کوئی لڑکی MBBS کر رہی تھی یا کر رہی ہیں جتنی بھی اب بھی دیکھیں یہ تو ریسنٹ کیس ہے نا تو وہ کیا سوچیں گی کہ ہم اتنا پڑھ رہے ہیں اتنی محنت جان مال سب کچھ لگ رہا ہے اس کے بعد جب ہم اپنا ایک کیریئر بنائیں گے اپنی ایک پہچان بن جائے گی تو اس کے بعد مطلب وہ کام کرنے کے لیے جائیں گی تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے, بہت برا فیل ہوتا ہے نا. اور انسان کو اپنی ساری محنت پر بھی کبھی کبھار افسوس ہونے لگتا ہے. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر دوسرے بندے جو ہیں ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پہ ایک سینیریو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بس سٹاپ پر اگر کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی بھی بندہ ایسے آ کے آپ کو ٹچ کر جاتا ہے اور کوئی چٹکی کاٹ جاتا ہے یا آپ بس میں سوار ہوتے ہیں تو لوگ جو وہ آپ کا پر مذاق والے جو مطلب کہ کمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں, آپ کے ڈریس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, آپ کی باڈی کے بارے میں اور آپ پر ہنستے ہیں لوگ. اور پھر جب آپ آفس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور اگر آپ باس کو کوئی فائل پکڑانا مطلب کہ پکڑا رہے ہوتے ہیں تو باس جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے. تو اس قسم کی سچویشن میں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب کہ آپ کے پاس اتنی ہمت بھی نہ ہو, آپ کی اتنی پوزیشن اور اسٹیٹس بھی نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کو غصے سے اور ان کے مطابق اچھے سے جواب دے سکیں جیسا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو پھر آپ کو اپنے لیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بے یار و مددگار ہیں, غصہ بھی آتا ہے اور سم ٹائم پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں ہی نہ, جاب کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں.
تو اس سیکشول ہراسمنٹ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ شرم محسوس ہوتی ہے انسان کو، امبیرسمنٹ، بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں لوگ جو ہیں وہ کیریئر چھوڑ بھی دیتے ہیں، کیریئر کے راستے میں ظاہر ہے کہ یہ انٹرپشنس ہیں اور کیریئر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہارڈ فیل کرتے ہیں، ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو جاتی ہے، خوف بھی محسوس ہوتا ہے، ہیلپ لیسنس بھی ہوتی ہے، اور یہ رکاوٹ بھی بنتے ہیں، کانفیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس سے سوسائٹی میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں، نیگیٹو رویے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، اور انسان کو ایسے فیل ہوتا ہے فیلنگ آف ڈیپینڈنس، یعنی کہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے والی فیلنگ آتی ہے، اور ہر وقت ایسے مطلب کہ فیل ہوتا ہے کہ ایک میل کیئر ٹیکر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور بعض کیسز میں انسان خود کو فیمیل اونلی انوائرمنٹ پر یعنی کہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ کام کروں جہاں پہ صرف فیمیلس ہی ہوں۔ سیکشول ہراسمنٹ ہے کیا؟ اب یہ آگے ڈیفینیشن ہے، تو یہ آپ کے MCQs میں بھی آ سکتی ہے، شارٹ میں بھی آ سکتی ہے، اور اگر لانگ میں آتا ہے سیکشول ہراسمنٹ کے بارے میں تو آپ نے اس کی یہ ڈیفینیشن بھی لکھنی، اور آگے ایگزامپلس جو ہیں یہ بلٹس لگا کے ڈسکس کیے گئے ہیں، تو آپ نے ان میں سے بھی 2 3 4 پوائنٹ ضرور ڈسکس کرنے ہیں۔ سیکشول ہراسمنٹ، ABC آف وومین ورکرس رائٹس اینڈ جینڈر ایکویلٹی۔ کوئی آپ کے بارے میں مطلب کہ بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کی فزیک کے بارے میں، یعنی کہ آپ کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کی پرفارمنس بھی خراب ہوتی ہے، اور ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب ایک ایسی آرگنائزیشن جن میں عورتوں کے ساتھ اس قسم کے برے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کو سیکشول ہراسمنٹ بھی کی جاتی ہے، تو باقی لوگ جن کو پتہ چلے گا تو وہ کیسے جوائن کرنا چاہیں گے؟ جیسے اوپر ہی میں نے بتایا کہ اب دیکھیں ڈاکٹرس جو ہیں، جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو وہ کیسا فیل کریں گی کہ وہ کسی ہاسپٹل میں جانا چاہیں گی؟ اب ہاسپٹل میں جا کے وہ انسانوں کی خدمت کر رہی ہیں، مسیحا کتنا بڑا مطلب کہ ان کا رول ہے، لیکن آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اب سوسائٹی میں جیسے ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے تو پھر کون چاہے گا، یا کون پیرنٹس چاہیں گے کہ ان کی بچیاں جائیں ہاسپٹلس میں انسانوں کی خدمت کریں، یا کون لڑکی خود چاہے گی کہ وہ خود جائے؟ تو پھر اس وجہ سے ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور انسان کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، انسان اپنا کیریئر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایگزامپلس کیا ہیں؟ یعنی کہ سیکشول ہراسمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ انسلٹ، کسی کو شرمندہ کیا جائے، اس کی پر نیگیٹو کمنٹس پاس کیے جائیں، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے لباس کے بارے میں، اس کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، یا اس کی فیملی کی جو بھی کنڈیشنز چل رہی ہیں ان کے بارے میں نازیبا الفاظ یا نازیبا کلمات کہے جائیں، ایسا جو کہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے، یا مطلب کہ فزیکل کانٹیکٹ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ٹچنگ، کیریس، پنچنگ، انسلٹ۔ ٹچنگ مطلب کہ اگر کوئی فیمیل کو کوئی میل ایسے ہی آ کے ٹچ کرتا ہے یا چٹکیاں وغیرہ کاٹتا ہے، ایسے ٹچ کرنا، تو یہ سب کچھ سیکشول ہراسمنٹ میں انکلیوڈیڈ ہے، اور بات چیت کر کے بھی دوسرے کو شرمندہ کیا جاتا ہے، یا ایسے کچھ لوگ مطلب کہ للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا ایسے باتیں وغیرہ، یہ فضول ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، یہ جتنی بھی ٹی وی ڈراموں میں بھی باتیں کی جاتی ہیں نا، اور باقی مطلب کہ اگر آپ کہیں جا بھی رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی بھی ہے، تو آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ ہم جی آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ فضول ہوتا ہے۔
ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جسٹ آپ کو نا یوز کرنے کا وہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر آپ بیٹھے رہو زندگی کا روگ لے کر، تو وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور کسی کی باتوں کے پیچھے نہ جائیں۔ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم دیکھیں زبان جو ہے اس میں تو ہڈی نہیں ہے نا، زبان تو کیسے بھی چل سکتی ہے، اور جو کہنا ہو کہہ دے بندہ۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ جھوٹ ہوتی ہیں، فضول ہوتا ہے سب کچھ۔ اگر کوئی مطلب کہ مرد ہو نا، تو مرد کے انٹریکٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ طریقے سے محرم بناتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں باقی یہ سب کچھ فضول ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچیں۔ اگر کوئی آپ کو میسج وغیرہ بھی کرتا ہے نا، یعنی کہ آپ اگر باہر جائیں کوئی آپ سے بات کرے تو آپ تو اس سے بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی میسج وغیرہ بھی کرتا ہے تو فوراً بلاک کر دیں، یہ سوچ کے کہ اگلا کیا سوچے گا۔ اگلے کی سوچ کا کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ دوسروں کے بارے میں یہ سوچ ہوتے ہیں کہ اگر میں نے بلاک کر دیا تو وہ کیا سوچے گا، یہ بالکل فضول چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنی حفاظت کریں، اور اپنے کردار کی بھی حفاظت کریں، اور ایسی ساری چیزوں سے بچ کے رہیں۔ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے وہ صرف جینڈر کا ایشو نہیں ہے، لیکن بلکہ یہ کیا ہے، انسانیت کا ایشو ہے۔ یعنی کہ انسان اب یہ کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے فزیک کے بارے میں، اس کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں کوئی بھی کمنٹس پاس کرے، اس کی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں ڈسکس کرے پبلک میں۔ یا کسی کو مطلب کہ فزیکل ٹچنگ وغیرہ، انوانٹیڈ ٹچنگ جو کہ نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے بارے میں سیکس ریلیٹڈ بات چیت کی جائے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ غلط چیز ہے۔ بہت سی عورتیں یعنی کہ یہ ریسرچ کے مطابق بہت سی عورتیں جو ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سیکشولی ہراس کیا گیا، جبکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہی سیکشولی ہراس کی گئی ہوں، بلکہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ان کو ہراس وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ رکھا جاتا ہے۔ اگر 20% وومنس جو ہیں ان کو سیکشل ہراسمنٹ کو اگر وہ فیس کرتی ہیں ورک پلیسز پہ، تو 10% مین جو ہیں وہ بھی فیس کرتے ہیں، مطلب کہ آدھے پہ پروپورشن جو ہے وہ کم ہے، لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہو ہی نہ۔ سیکشل ہراسمنٹ جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جسمانی طور پر، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی کمنٹس وغیرہ پاس کرتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ پر اثر کرتی ہیں، تو ظاہر وہ آپ کو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ خراب کریں گی، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ فزیکل میں کیا آتا ہے، ٹچنگ آتی ہے، اور انوانٹیڈ، ان ویلکمڈ یہ آتا ہے۔ اور سائیکولوجیکل میں کیا آتا ہے، intrusive, unwanted and coercive sexual attention from where there is frequently no viable escape۔ یعنی کہ دوسرے کے بارے میں کوئی کمنٹس وغیرہ پاس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وومن جو ہیں وہ صرف ورک پلیس پر ہی ہراس کی گئی ہوں، بلکہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنی حفاظت رکھیں۔ سیکشل ہراسمنٹ اینڈ بیلیولنٹ سیکسزم۔ بیلیولنٹ سیکسزم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اوفینڈر جو ہے، جو مطلب کہ ظلم کرنے والا ہے، وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس وومن کا کوئی ہمدرد ہے، یا بیلیولنس مطلب کہ اس کے ساتھ ہمدردی یا پیار محبت کا ایسے ڈونگرا چاہ کے نا، تو پھر اس کے بعد ان کو سیکشل ہراسمنٹ کی جاتی ہے۔
ان کا اصل ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے، ان کے ہراس کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہ سامنے ہمدرد بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاور اسٹیٹس اینڈ ہراسمنٹ۔ پاور اسٹرکچر سیکشل ہراسمنٹ جو ہے وہ اس کی روٹس جو ہیں، اس کی جڑیں جو ہیں وہ پاور اسٹیٹس یعنی کہ سوسائٹی میں طاقت کا معیار جو ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں، بلکہ تمام سوسائٹیز ہی یہ کہہ لیں میل ڈومینیٹڈ ہے، یعنی وہاں پہ مرد کو زیادہ طاقتور اور سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر مرد کو طاقتور سمجھا جاتا ہے، تو پھر وہی دوسروں کو ہراس کرتے ہیں، یعنی کہ وومن کو جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے۔ پاور ایسیمیٹریز یعنی کہ طاقت کا معیار جو ہے نا وہ موسٹلی سوسائٹیز میں تو میل کو ہی دیا جاتا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی طاقت کو پہچانیں، خود کو بھی مطلب کہ خود کی ویلیو کو سمجھے نا۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہاؤ ٹو ٹیکل سیکشل ہراسمنٹ۔ سیکشل ہراسمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس قانونی حقوق موجود ہیں، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، ان کے مطابق جو ہے آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اور کسی بھی آرگنائزیشن میں جس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اپنے رولز اور ریگولیشنز بھی ہوں گے، یعنی کہ قوانین بنے ہوئے ہوں گے، تو ان کے مطابق بھی آپ اپنے لیے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور بچے جو ہیں خصوصاً لڑکیاں، تو ان کی اویئرنیس بھی کی جائے اور ان کو شروع سے ہی یہ سمجھایا جائے کہ وہ اس قسم کی سچویشن میں کیسے ڈیل کریں گی اور کس طرح سے انہوں نے مطلب کہ اس قسم کی سچویشن سے خود کو بچانا ہے۔ اور آرگنائزیشن میں کمپلینٹ باکسز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ شکایت کے لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی کنڈیشن پیش آتی ہے تو آپ اس کے لیے شکایت کیسے کریں گے۔ اسرٹیونیس ٹریننگ، یعنی کہ تو کوئی اس قسم کی بچیوں کو سب کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ جب جہاں نو کہنے کی ضرورت ہو، نہ کہنے کی ضرورت ہو، تو وہ وہاں پہ کہہ سکیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اجنبی بندہ ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے چھوٹے بچوں کے لیے، تو آپ اس بچے کو یہ سکھائیں، اول تو اجنبیوں سے نہ کوئی چیز لے کے کھانی ہے۔ اب ریسنٹلی بھی ایک کیس ہوا ہے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، تو آپ اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھائیں کہ انہوں نے کس طرح سے اگر دکان پہ کوئی چیز لینے جانا ہے تو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے، اور اگر مطلب کہ فار ایگزامپل کوئی آپ کو بلا رہا ہے کسی انجان جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، تو آپ نے نہ کہنا سیکھنا ہے، خود کو نا مضبوط بنائیں، بااختیار بنائیں، آپ اپنی زندگی خود جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اگلے کسی نے کہہ دیا تو اب آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی حفاظت جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک نہ کہنے کی وجہ سے اپنی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے ہاؤ ٹو ٹیکل سیکشل ہراسمنٹ، یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے، اس کے 5 پوائنٹ ہے، تو آپ نے لانگ میں آئے تو 5 پوائنٹس لکھ دینے، شارٹ میں آئے تو 3 پوائنٹس کر دینے۔ یہ جو ہیں یہ شارٹ کے ٹاپکس ہیں، تو آپ اس کے جو بیسک کنسیپٹ ہیں وہ اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے گا۔ اس کے بعد سیکشل ہراسمنٹ جو ہے یہ آ سکتا ہے لانگ میں بھی، تو اس کی یہ ڈیفینیشن جو انورٹڈ کامرس میں ہے، اس کے بعد ایگزامپلس لکھنی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کانسیکوینسز اور فیکٹرز کا میں نے آپ کو بتایا تھا، سوری وہ پچھلا لیکچر تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایم سی کیو اس کے لیے اسٹیٹسٹکس یاد رکھنی ہے، اور باقی یہی سب تھا۔ ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کے لیے آپ چینل کی ڈسکرپشن میں سے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں، وہاں پہ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔